آج ربیع الاول کی 25 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک کا بڑا دن آ چکا ہے۔ 7 گندم کے دانوں پہ یا کریموں کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ پورے سال کے رزق کا اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کے گھر سے مرتے دم تک رزق ختم نہیں ہوگا، فاقہ آپ کے گھر میں نہیں آئے گا۔ بے شک آپ کی حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آج اگر 900 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی ملیں گے۔ یقین نہ آئے تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ربیع الاول کی 25 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک کا بڑا دن آ چکا ہے۔ آج وہ مبارک اور مقدس گھڑیاں ہیں جن کے اندر اگر آپ لوگ یا کریموں کا یہ خاص وظیفہ صرف 7 گندم کے دانوں پر پڑھتے ہیں تو آپ کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کی مال و دولت اور پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج جو شخص بھی اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، آج جو بندہ بھی اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آج ربیع الاول کی 25 تاریخ اور آخری دولت سے بھرا جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لیں۔ گندم تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہی ہے، اور اگر نہ ہو تو آپ لوگ جنرل اسٹور سے بآسانی مل جائے گی، خرید کے لے آئے اور 7 گندم کے دانوں پہ تو عمل کرنا ہے اور بتائے گئی جگہ پر پھر وہ گندم کے دانے رکھ دیں۔ اس کے بعد جو آپ کو ملے گا، جو رزق آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا تیز کام کرتا ہے کہ آپ کے رزق کی، آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی تنگ دستیاں ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا رزق بند ہو چکا ہے یا آپ پہ نظر بد ہے یا جادو جنات کے کوئی معاملات ہیں، آج ہر کچھ ختم ہو جائے گا۔ بس آج ربیع الاول کی 25 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے 7 گندم کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور جہاں پر پیسے رکھتے ہیں نا، وہاں پر وہ گندم کے دانے رکھ دیں۔ اپنے پاکٹ میں رکھتے ہیں تو وہاں رکھ دیں، یا گلے میں رکھتے ہیں یا پرس میں رکھتے ہیں، جہاں بھی رکھتے ہیں وہاں ان دانوں کو رکھ دیں۔ اس کے بعد برکت دیکھیے گا اور خیر دیکھیے گا کس طریقے سے آپ کے گھر میں آتا ہے۔ اللہ والوں، یا کریمو اللہ پاک کا بڑا ہی خوبصورت اور انتہائی بابرکت نام ہے۔ اس نام کے اندر بے شمار کی رحمتیں، برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اور اللہ والوں، کریم وہ ذات ہوتی ہے جو بے حد کرم فرمانے والی ہو، جو عطا کرنے میں حد سے آگے بڑھ جائے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریمو پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے، بلکہ میرے رزق کے معاملاتوں کو بھی ختم کرے گا اور عزت کے اعلیٰ مقام پر مجھے فائز کرے گا۔ اللہ والوں، رزق تو کئی طریقے کا ہوتا ہے، یعنی پیسے آ جانا، صحت مل جانا، شفا مل جانا، اولاد میں کثرت ہونا، عزت میں برکت ہونا، علم آ جانا، یہ سب کچھ جو ہے وہ رزق کی ہی قسمیں ہیں۔ لیکن اللہ والوں، آج جو عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں، آپ اللہ پاک سے جو مانگیں گے وہ تو آپ کو ملے گا، ساتھ ہی ساتھ جو آپ لوگ نہ مانگ سکیں گے آج وہ بھی ملے گا، کیونکہ اللہ والوں، آج کا دن مومنوں کی عید کا دن ہے۔ آج کا دن بہت بڑا دن ہے، اور یہ مہینہ ربیع الاول کا، یہ نبی پاک کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ یہ ساری کی ساری انتہائی مقدس گھڑیاں ہیں، تو اللہ والوں آج لاپرواہی نہیں کرنا۔ آج لاپرواہی میں اگر آپ نے وقت گزار دیا تو یقین کریں پورے سال کا پچھتاوا آ جائے گا، پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ کی محنت میں، یعنی تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں اور اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، تو پورے سال کی مال و دولت اور پورے سال کی آسانیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، آج ہی اس خاص وظیفے کے ذریعے اپنی قسمت کو 4 چاند لگا دو۔ آج وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، مجھے نہیں ملے گا، اللہ پاک عطا نہیں کریں گے، آج وہ سب ملے گا۔ اللہ والوں، رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہر کچھ ہے۔ میری جان ہے، آپ کی جان ہے، ہم سب کی جان ہے۔ تو لہٰذا آج ہی اللہ رب العالمین سے مانگ کے دیکھیے گا، میرا اللہ پاک عطا کرے گا، ضرور دے گا۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنی مخلوق کی بہت چاہت کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، اور کوشش کریں کہ آج جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی کثرت کریں، کیونکہ بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے کہ درود پاک جو جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت کرتے ہیں۔
تو لہٰذا آپ لوگوں نے لازمی، آج ربیع الاول کی 25 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، کوشش کریں کہ ایک تسبیح تو کم سے کم درود ابراہیمی کی پڑھ کے نبی پاک کی ذات پاک میں پیش کریں، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اول تو آپ کا درود پاک آج نبی پاک خود سماعت کریں گے، تو اللہ والوں آپ لوگ لازمی درود پاک پڑھیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں لازمی پڑھیں اور رشتوں کی نیت سے پڑھیں، کوئی ایک حاجت کی نیت سے پڑھا کریں۔ دیکھیں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے نا، صرف ایک حاجت، یعنی کہ اگر اپنے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں مانگنی، تصور میں بھی کچھ اور نہ ہو، اگر شیطان وسوسے بھی ڈالے تو لاہول پڑھ لیں، آپ لوگ اپنا دھیان وہاں سے ہٹائیں، یعنی یا پھر کسی کاغذ پہ اپنی اس خواہش کو لکھ کے رکھ لیں اور اس کو ہی دیکھتی رہیں۔ یقین کریں یہ وظائف اس طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ راز دینے جا رہا ہوں، کوئی راز نہیں بتاتا اللہ والوں کامیابی کا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بس جو وظیفے پڑھے جاتے ہیں نا، بیسیکلی وہ اسی لیے پڑھے جاتے ہیں کہ آپ لوگ ایک مقصد میں کامیابی کے لیے، جو بھی ہو، رزق کا مسئلہ ہو یا شفا چاہتے ہوں یا کچھ اور معاملات ہوں، اللہ پاک سب میں خیر کر دے گا، سب میں برکت کر دے گا۔ اللہ والوں اگر آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ یہ دن اتنا خاص دن ہے، یہ دن مومنوں کی عید کا دن ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج اس وظیفے کے ذریعے اللہ پاک سے وہ مانگو جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آج آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آج آپ کے لیے بے شمار کی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں، آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والو، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی، جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے
قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ
بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریمو یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں، اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے۔ یہ عمل آپ مکمل کر لیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی بالخصوص پڑھیے گا۔ کتنی بار پڑھیے گا؟ 3 بار پڑھ لیں، یا 5 بار، 7 بار، 11 بار۔ جتنی زیادہ آپ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا اس طرح کا مانگیے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔